سبسکرائب کریں بھیونڈی ازاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ لجمیع الشہداء کربلا۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته۔ اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ أما بعد فقد قال مولانا امام موسى الكاظم علیہ الصلاة والسلام ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں بھی تبرکاً اپنی مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے چند اشعار بیوی کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہرحال امت مسلمہ کے لیے ایک درس بھی ہے، سبق بھی ہے، جو مختصر وقت میں میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو محبت کو برملا رکھ دے، تو محبت کو برملا رکھ دے اور اپنی قسمت کا فیصلہ رکھ دے۔ تو محبت کو برملا رکھ دے، اپنی قسمت کا فیصلہ رکھ دے، اور تجھ پہ ہوگا کرم محمد کا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھ دے۔ تجھ پہ ہوگا کرم محمد کا، نام بیٹی کا فاطمہ رکھ دے، اور جو چلائے کسی پہ تیرے ستم، جو چلائے کسی پہ تیرے ستم، نام تو اس کا حرملا رکھ دے، نام تو اس کا حرملا رکھ دے۔ اور ذکر جب بھی فدق کا آ نکلے، ذکر جب بھی فدق کا آ نکلے، کھول کر سارا واقعہ رکھ دے، کھول کر سارا واقعہ رکھ دے۔ اور پنجتن پاک کی ولا کے پھول، پنجتن پاک کی ولا کے پھول، میرے دامن میں کبریا رکھ دے، میرے دامن میں کبریا رکھ دے۔ اور یہ سب کی طرف سے یہ شعر، آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ کاش کاش مجلس میں یہ کوئی کہہ دے، کاش مجلس میں یہ کوئی کہہ دے، جس کو جس سے ہو وہ گلا رکھ دے، جس کو جس سے ہو وہ گلا رکھ دے۔ تو محبت کو برملا رکھ دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام اور علماء کرام، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا،
وہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں آپ نے بیوی کے القاب کے ذریعے سے 3 لقب کے ذریعے سے آپ کی شخصیت کو متعارف کرایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انا فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ، بے شک شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا وہ دنیا کی صدیقہ ہیں، صدیقہ کبریٰ ہیں اور شہیدہ ہیں۔ اور اس کے بعد مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ بِنَاتُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَتْمِثْنَا، کہ بے شک بنات انبیاء یعنی انبیاء کی لڑکیوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہیں کہ کبھی وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ یعنی ان لفظوں میں گویا ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کسی دوسرے لقب کی طرف اشاروں میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میری جدہ ماجدہ کا نام صرف صدیقہ ہی نہیں ہے، صرف شہیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ انہیں بطول عذرا بھی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ آپ لوگ ذہنی طور پہ آمادہ ہیں۔ میں جلدی اپنے معروضات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ خمس مجالس کی آج آخری مجلس ہے، اور میں تو بہرحال فزیکلی طور پہ یہاں پہ برابر حاضر نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ اللہ سلامت رکھے ہمارے ذوالفقار بھائی کو۔ یہ لائیو چینل جو الحمدللہ بھیونڈی عزاداری لائیو جو ہے یہ الحمدللہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے ان کی، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اسی طریقے سے اس دیار کے تمام پروگرامز جو ہے وہ عالمی طور پر پورے ورلڈ میں دیکھے جائیں اور سنے جائیں۔ عزیزان محترم، اپنے معروضات کو شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہے کیا، یہ ہم کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس پہ زور کیوں ہے، اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں پہلے آپ کے سامنے چند اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اپنے علماء کرام اور مراجع اعظام کی اقوال سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جناب حضرت آیت اللہ وحید خراسانی ہمارے استاد، اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت رکھے، اللہ انہیں طول عمر عنایت فرمائیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شب اول قبر میں تمہاری مدد کے لیے مولا علی تشریف لائیں، تمہارے سراہنے آئیں، تو تم ان کی زوجہ کی مظلومیت کو لوگوں کو سامنے بیان کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا جملہ ہے، کہ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مولا علی جو کہتے ہو کہ تمہارے سرانے آتے ہیں، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ یا حار و حمدان من یمت یرنی من کان مومنا او منافقا، یعنی اے حارث حمدانی یاد رکھو جو بھی چاہے وہ مومن مرے چاہے منافق مرے، لیکن وہ میری زیارت ضرور کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے استاد آیت اللہ وحید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مولا علی واقعی طور پہ تمہاری مکمل طریقے سے سپورٹ کریں، تمہاری حمایت کریں، تمہاری ہیلپ کریں، تمہاری مدد کریں، پہلی رات کی پہلی شب قدر جسے کہتے ہیں آپ نماز وحشت کے لیے مومنوں سے کہتے ہیں، لیکن یقین رکھیں اگر آپ نے ان کی زوجہ کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو نہ صرف مولا علی آئیں گے بلکہ خود شہزادی بھی ان کے ساتھ آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گی۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور عارف زمانہ جناب آیت اللہ بہجت صاحب کا قول ہے، آپ کے سامنے میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہجت صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں نے ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کی، 3 ملین لوگ جنازے میں شریک تھے، 3 ملین کا مطلب 30 لاکھ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ میں ہمیشہ سیاہ لباس میں ملبوس رہا کرو، اور جب لوگ پوچھیں کہ یہ سیاہ لباس کیوں پہنے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ فاطمہ زہرا کی شہادت کی بنیاد پہ میں نے یہ سیاہ لباس پہنا ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ نبی کی بیٹی کے سوگ میں ہم نے یہ سیاہ لباس پہنا ہے، تاکہ ملت مسلمہ کو کچھ تو بیداری ہو، کچھ تو ان کا دماغ کچھ تو کھلے، ان کے عقل کے
پٹے کھلیں عزیزوں اور دوستوں۔ اور اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں، آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ ایام فاطمیہ یہ بنیاد دین ہے، دین کی بنیاد ہے۔ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں وہ ربائی، کس کی ربائی مشہور ہے؟ خواجہ اجمیری کی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ لیکن آیت اللہ زنجانی کہہ رہے ہیں کہ ایام فاطمیہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ اور عزیزوں کیوں نہ ہو، اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا کہ چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ عزیزوں ہم حسین حسین کرتے ہیں، لیکن واقعا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ حسین کس کی آغوش میں تربیت پائے ہیں، کس کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں۔ اور عزیزوں اور دوستوں صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ آپ ایام فاطمیہ کو ایام عاشورہ کی طرح منائیے، اور ہم اپنے سال بھر کی تمام حاجتوں کو انہی ایام فاطمیہ میں ہی پوری کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور عزیزوں اور دوستوں شاید یہی وجہ ہے کہ جناب انصر جلال پوری نے بڑھ کے آواز دی کہ زہرا کا غم منائیے، زہرا کا غم منائیے عاشور کی طرح، زہرا کا غم منائیے عاشور کی طرح۔ قاتل ہے کون سارے جہاں کو خبر ملے، قاتل ہے کون سارے جہاں کو خبر ملے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ ایام فاطمیہ معمولی چیز نہیں ہے، آپ واقعا محسوس کریں۔ اور مجھے معاف کریں گے بزرگ اور نوجوان، میں اپنے بچوں کے لیے ان باتوں کو عرض کرنا نہایت اہم سمجھتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے واقعا، اور ہمارے دوست آغا رضوی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایام فاطمیہ کو عاشور کی طرح منایا ہوتا تو جس طریقے سے قاتلان حسین سامنے آ گئے، اسی طریقے سے قاتلان زہرا بھی سامنے آ جاتے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ یہ اس بات کو لیکن ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے سیریس ہو کے سمجھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف آپ یہ نہ آئیے کہ مولانا صاحب نے بڑی زبردست مجلس پڑھ دی، کیا نکتہ بیان کیا، یہ کیا نئی بات پڑھ دی، کیا واقعہ بیان، نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں اس بات کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نئے میسج لے کے جائیے مجلسوں سے، اور مجلس سے آپ کو ملا کہ آپ یہ دیکھیے کہ واقعا ہم نے اگر آدھی گھنٹہ مجلس میں کیا بیان کیا، 40 منٹ اگر ہم نے کچھ آپ کا وقت لیا۔ اور ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم 40 منٹ لے رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں جو 40 لوگ یا 400 لوگ ہیں ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیجئے کہ ان کو ملا کر کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اتنا آپ نے گھنٹہ سرو کیا ہے اپنے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جتنی اہم ذمہ داری بیان کرنے والے خطیب کی ہے، اتنی ہی اہم ذمہ داری سامعین کی بھی ہوتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، چونکہ مخصوص مجمع ہے، کہتے ہیں کہ علماء نے بیان کیا کہ مکتب تشیع کی بنیاد 4 چیزیں، اور 4 بنیادیں ہیں، 4 پیلر ہیں، 4 ستون ہیں، بلکہ یوں کہا جائے یہ 4 چیزیں مذہب تشیع کا تشخص ہے، وہ ان کا امتیاز ہے، ان کی پہچان ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غدیر، اور دوسری کیا ہے؟ عاشوراء، تیسری کیا چیز ہے؟ نیمہ شعبان، 15 شعبان، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ایام فاطمیہ۔ شاید میں نے لگتا ہے کبھی کہیں بیان کیا ہے، بہرحال اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بہرحال لیکن میں نے کہا یہ نوجوانوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ دیکھیے 4 چیزیں ہمارے مکتب تشیع کی بنیاد ہیں، ستون ہیں، پیلر ہیں۔ کیا کیا؟ غدیر، دوسرے عاشوراء، تیسرے 15 شعبان، چوتھے ایام فاطمیہ۔ عزیزان محترم، آپ سمجھتے ہیں یہ کیوں 4 ستون بنائے ہیں علماء نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غدیر منائیں گے تو لوگوں کے سامنے حق و باطل کے مذہب سامنے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، جب آپ ایام محرم منائیں گے، محرم ایام عزا منائیں گے، تو آپ کے سامنے یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے، ان کے چہرے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نیمہ شعبان منائیں گے تو لوگ آپ سے پوچھ
پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے آخر یہ کون مذہب، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سی ایسی قوم ہے کہ جس کا امام پردے غیب میں بھی رہ کر ان کی رہنمائی سے طریق نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نظام حق سے یہ سارا جہان قائم ہے، زمین بھی قائم ہے اور آسمان قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب ہم غدیر منائیں گے تو حق و باطل خود بخود سامنے کھل کر دونوں کے چہرے سامنے ہو جائیں گے، بالکل جو ہے وہ دو دو چار کی طرح فیصلہ ہو جائے گا، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے غدیر خم جو 1.25 لاکھ یا خود میں نے کتاب میں پڑھا 2 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایسا عظیم واقعہ رونما ہوا اور اسے ملت مسلمہ نے فراموش کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ جب عاشورہ کو منائیں گے یعنی جب ایام اضحیٰ کو منائیں گے تو اس طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ یزید کے چاہنے والے کون ہیں، حسین کے چاہنے والے کون ہیں۔ اور جب آپ نیمہ شعبان اور 15 شعبان پہ جب آپ ولادت امام کے جشن آپ منائیں گے امام وقت کے، تو پھر لوگ اس بات پہ مجبور ہو جائیں گے پوچھنے پر کہ آخر یہ کون سا فرقہ ہے کہ جس کا امام آج تک 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی زندہ اور پائندہ ہے اور ان کے قوم کی اپنے قوم کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز میں نے یہ کہی کہ چوتھی چیز جو چوتھا ستون ہے، چوتھا پیلر ہے، چوتھی جو شناخت ہے ہمارے مکتب تشیع کی، وہ ہے ایام فاطمیہ۔ اور ایام فاطمیہ جب ہم منائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تو تمام ملت مسلمہ کے ایک ایک بچے، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ اس بات پہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آخر وہ کون سا دربار تھا کہ جہاں رسول کی اکلوتی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے گئی اور اسے اس کا اپنا حق نہیں دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا انا فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدہ و انا بنات الانبیاء لا یتمثنا، کہ یاد رکھیں کہ ہماری جد ماجدہ فاطمہ وہ صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شہزادی کا جو نام فاطمہ ہے یہ ہر جگہ سر ورق پہ لکھا جاتا ہے، ائمہ کی زبان پہ سب سے پہلے یہی نام۔ یوں تو جناب ابن شہر عاشور نے کہا کہ بی بی کے 20 نام ہیں اور چھٹے امام کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 9 نام ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے صرف چند نام میں اس میں بالخصوص فاطمہ نام کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہ کیوں آخر جو ہے نام، دیکھیے جب ائمہ اطہار کے ہاں نام رکھا جاتا ہے تو بہت دور اندیشی کے ساتھ رکھا جاتا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے سوچ سمجھ کے رکھا جاتا ہے اور ہر ایک کا نام اس کے نام کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلا جناب کاظم صاحب، 7ویں امام کی حدیث ہے، کاظم صاحب واقعاً ایسے نوجوان ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو غصے میں دیکھا ہی نہیں، یعنی غصہ کا موقع بھی ہے لیکن چونکہ ان کے والد گرامی نے بہت چن کے نام رکھا کاظم۔ کاظم کا مطلب یہ ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا۔ تو عزیزان محترم اب مجھے کہنے دیجئے یہ آپ کے آباء و اجداد، اور یہ بھی ایک حق ہوتا ہے اولاد کا کہ ماں باپ اس کا اچھا نام رکھیں، ورنہ یہی اولاد جب آپ کی بڑی ہوگی تو آپ ہی کے شکوہ کرے گی اور قیامت میں جو حساب کتاب ہوگا تو وہ اپنی جگہ ہوگا۔ عزیزان محترم تو یہاں پہ ہمارے مولا نے کیا فرمایا کہ فاطمہ صدیق شہیدہ ہیں، لیکن یہ فاطمہ کا نام رکھا کیوں گیا ہے؟ عزیزان محترم آپ کو ذرا سا جگانے کے لیے اور ذرا سا آپ کے دل کے تسکین کے لیے عرض کروں کہ جناب ابن عباس ہیں، اور ابن عباس کون ہیں جانتے ہیں کہ مولا علی کے شاگرد ہیں، شاگرد جن کو ایک شب بسم اللہ کی جو تفسیر
بتانا شروع کی اور تفسیر کمپلیٹ نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد کی ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ وہ ابن عباس ہیں اور دربار ہے امیر شام کا، اور وہاں پہ جناب ابن عباس ان سے پوچھتے ہیں کہ اے امیر شام، یہ بتا تجھے پتہ ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر جانتا بھی ہوگا میں کہتا ہوں تو نہیں بتانے والا۔ اب ابن عباس دیکھیں کس کے شاگرد تھے؟ مولا علی کے شاگرد تھے۔ کہا اچھا ہے امیر شام، اگر تجھے نہیں پتا فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے تو میں تجھے بھرے دربار میں بتائے دیتا ہوں۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے کوسوں دور رکھا ہے۔ اب عزیزوں اور دوستوں، آپ سمجھے مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ فاطمہ نام نہیں ہے بلکہ یہ سیکورٹی ہے کہ فاطمہ کے جتنے چاہنے والے ہیں سب آتش جہنم سے محفوظ ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور آپ کے مقابل میں بھی وہی ہوگا، آپ کا کفو بھی وہی ہوگا جس کے لیے رسول اللہ فرمائے یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ایک شخص، ایک یہودی آیا، بات سے بات نکلتی ہے تو بہرحال اس کو چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک شخص آیا، یہودی آیا، آ کے مولا علی سے منہ پہ فیس ٹو فیس کہہ رہا ہے یا علی ابو کا ابا کا فی النار، اے علی نعوذ باللہ آپ کے والد محترم آتش جہنم میں۔ لیکن عزیزوں اور دوستو، میرے مولا نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا۔ میرے مولا نے اس سے کہا اے یہودی، نہیں معلوم تیرا مذہب کس حد تک ہے، کس لیول کا ہے، تیری معرفت میرے حق میں کتنی ہے، لیکن مجھ علی کو قسیم الجنت والنار کہا جاتا ہے، یعنی میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں، بانٹنے والا ہوں۔ یاد رکھو، میں اپنے والد کو جو جنت کے علاوہ کہیں نہ رکھوں گا، لیکن یاد رکھ، یہ بتا کہ تیرے باپ کا کیا حشر ہونے والا ہے، جا کے اپنے باپ سے پوچھ کہ اس کا مذہب کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے اس طریقے کی باتیں ہمارے سماج میں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں تو ہمیں اس لیے ذرا سا اس طریقے کی گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، تو لہٰذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے کوسوں دور رکھا ہے۔ اور عزیزو صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ خود یہ ایک ایسا واحد نام ہے کہ خطبہ فدکیہ میں بی بی زہرا نے جب خطبہ دیا ہے اور خطبہ دیتے دیتے ایک مقام پہ پہنچی ہیں، جب دیکھا ان کے درمیان کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ان کا ضمیر بیدار نہیں ہو رہا ہے، ان کی آنکھ کے پٹے نہیں کھل رہے ہیں، تو اس وقت کہا ایک جملہ کا وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ و ابی محمد، یاد رکھو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا کا نام محمد ہے۔ اور اس کے بعد عزیزوں اور دوستو، یہاں پہ خود شہزادی چاہتی تو کوئی اور بھی نام لے سکتی تھی، لیکن شہزادی نے یہاں پہ بھی ایک بہت ہی خاص اہتمام کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنِّي فاطمہ، یاد رکھو کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میرے والد کا نام محمد ہے۔ اور عزیزو صرف یہی نہیں، یعنی شہزادی نے جو یہاں پہ کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میرے بابا کا نام محمد ہے، بالکل یہ آپ کو منظر یاد ہوگا کہ جس طریقے سے جب مرہم نے آ کے جنگ کے میدان میں آ کے کہا انا الذی سمتنی امی، مرحبا، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو پلٹ کے میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، یاد رکھو کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے شہزادی بھی خطبہ فدق میں یہ بتانا چاہتی ہے، یاد رکھو تم سمجھو یا نہ سمجھو، میری معرفت کرو یا نہ کرو، میرا نام فاطمہ ہے، میرے والد کا نام محمد ہے، جس کا قرآن بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے، جس کی دنیا بھی قصیدہ پڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو
عزیزوں اور دوستوں، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ نام یوں ہی نہیں رکھا ہے، اور وجہ تسمیہ اس کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے لِفَطَمِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا وَشَهْوَاتِهَا۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے، دنیا کی شہوتوں سے، دنیا کی لذتوں سے اللہ تعالیٰ نے کوسوں دور رکھا ہے۔ اب عزیزوں اور دوستوں، آپ پوری مجلس مولانا اظہار صاحب سے سماعت فرما چکے ہیں کف کے اوپر کہ اگر مولا علی کی ذات نہ ہوتی تو کوئی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے، کہ فاطمہ کے لیے اور مولا علی کے لیے، دونوں کے لیے جو بھی لقب ہے وہ مد مقابل میں اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ان کا لقب ہے ویسے ان کا لقب ہے۔ یعنی اگر صدیقہ لقب شہزادی کا ہے تو میرے مولا بھی کوئی معمولی نہیں، اگر وہ صدیقہ کبریٰ ہے تو یہ صدیق اکبر ہے۔ جبھی آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر۔ یاد رکھو صدیق اکبر میں ہوں، اور اگر میرے بعد کوئی صدیق اکبر بننے کا دعویٰ کرے تو یاد رکھو وہ کوئی جھوٹا تو ہو سکتا ہے، بہتان باندھنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لذات دنیا سے، خواہشات دنیا سے اب فاطمہ زہرا کو بہت دور رکھا ہے۔ تو کیوں نہ ہو ان کا کف بھی کوئی ایسا ہی تو ہونا چاہیے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آئے جب دنیا اس کے سامنے بن سور کر آئے تو علی کہنے پہ مجبور ہو جائے یا دنیا غری غیری قد طلقت کے سلاسل لا رجتا فیہا، اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا، میں نے تجھے تو 3 طلاقیں دی ہے، اب 3 طلاق دینے کے بعد حق رجوع بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بی بی کا کف بھی کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے جسے دنیا و ما فیہا کی کوئی بھی پرواہ نہ ہو، مطلق پرواہ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ بی بی کے لیے ایک دوسرا فقرہ، اور وہ یہ کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے لأن الخلق فتموا عن معرفتها۔ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی معرفت سے بہت دور رکھا ہے، یعنی ان کی کوئی بھی کما حق و معرفت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو عزیزوں اور دوستوں، مجھے کہنے دیجئے کہ اب فاطمہ کا وہی کف ہوگا کہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمائیں کہ یا علی ما عرفکا الا انا او اللہ، اے علی یاد رکھو تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، تمہاری معرفت کسی کو حاصل نہیں ہوئی سوائے مجھے اور اللہ کے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اللہ نے خود اپنے لیے اور اللہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا، لیکن مجھے اس حدیث میں مکمل کمپلیٹ نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ واقعاً فاطمہ کا نام فاطمہ بہت ساری وجوہات ہیں، 10 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا چونکہ یہ آخری مجلس اور مجھے کل 40 سے 50 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اچھا خاصا وقت اس وقت صرف ہو چکا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ ایک آخری بات اور اس حوالے کی کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے، کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام واللہ لقد فتمہ اللہ تبارک و تعالی بالعلم، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو علم سے سیر و سیراب کیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں فاطمہ کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مکمل علم و حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ کو دیا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، اب مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کا کف وہی ہوگا کہ جو یہ بماگے تو حل اعلان کرتا ہوا نظر آئے، زقنی رسول اللہ ہے زقن زقا، مجھے علم اسی طریقے سے بھرایا ہے رسول اللہ نے جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں۔ تو عزیزوں اور دوستوں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، اب اپنے لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ یاد رکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس ذات کا نام ہے۔ جب آپ کے علم و حکمت کو یکجا کیا جائے تو نہج البلاغہ جیسے کتاب معرض وجود میں آتی ہے، اور جب فاطمہ زہرا کے علم و حکمت کو جمع کیا جائے تو مصحف فاطمہ وجود میں آتی ہے، جو ہمارے اور آپ کے آخری امام کے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ عزیزان محترم، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ واقعاً شہزادی کی معرفت ہر کس و ناکس ممکن نہیں ہے، ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، چونکہ میں نے کہا وقت دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے اور مجھے ابھی اپنی منزل کو اور آگے بڑھانا ہے، لیکن بات آ گئی مصحف فاطمیہ کی، اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کی دنیا میں ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، مصحف کے معنی اصل میں عربی میں قرآن کو کہتے ہیں۔ آج بھی جو حضرات حج اور عمرے وغیرہ پہ جا چکے ہوں گے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ سعودی عربیہ کی حکومت کی طرف سے ایک قرآن گفٹ دیا جاتا ہے، ہدیے کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے، قرآن نہیں لکھا ہوتا، مصحف المصحف المبارکہ، یعنی مبارک مصحف یعنی قرآن۔ اب یہاں پہ لوگوں نے ایک بہت بڑا کنفیوژن ایجاد کیا لوگوں کے درمیان کہ یہ ہے مصحف فاطمہ، یعنی فاطمہ کا قرآن۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے چھٹے ماں مخبر صادق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جب سائل نے پوچھا مولا یہ مصحف فاطمہ ہے کیا، میں آپ کے زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں، تو میرے مولا نے اس مصحف کا جو تعارف کرایا ہے وہ یوں کہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جبرائیل امین بی بی کے پاس، بی بی فاطمہ زہرا کے پاس آتے تھے، اور چونکہ آپ اپنے بابا کے غم میں نڈھال رہتی تھیں اور ہمیشہ اپنے بابا کے غم میں ڈوبی رہتی تھیں، لہٰذا جبریل آ کے ان کے بابا کے فضائل، مناقب اور ان کے حالات، واقعات بیان کرتے تھے، اور وہ سن کر ان کے دل کو تسلی اور تشفی ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں حلال حرام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ میرے اعتقاد میں میری جد ماجدہ نے قرآن کی 6236 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی ہے، یعنی کوئی ایک بھی آیت مصحف فاطمہ میں جگہ نہیں دی ہے۔ لیکن آپ سوچیں، لمحہ فکریہ ہے ملت مسلمہ کے لیے، شہدازی سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ، مولا علی سے زیادہ قرآن خواں کون ہوگا؟ جو شہزادی اپنے لیے وصیت کر رہی ہوں، اے علی میرے مرنے کے بعد تم میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھنا، آپ بتائیے کیا وہ قرآن کے کسی بھی آیت کو اس میں کوٹ نہیں کر سکتی تھیں؟ لیکن اللہ رے دور رسے نگاہ فاطمہ زہرا، آپ کو پتا تھا کہ کچھ لوگ آئندہ ایسے آنے والے ہیں کہ جو میرے مصحف فاطمہ پر اعتراض کریں گے، تو میں ایسی تدبیر چلوں گی، میں ایسی چال چلوں گی کہ میں اس میں کوئی ایک بھی 6236 آیتوں میں سے کوئی ایک آیت بھی نہیں لاؤں گی، تاکہ لوگوں کے لیے
मुंह तोड़ जवाब हो। और जो ये कहते हैं कि शियों के पास 30 पारे का नहीं बल्कि 40 पारे का कुरान है, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए शियों के यहाँ वही 30 पारे वाला कुरान है और मुसहफ़ फातिमा हमारे वक्त के इमाम के पास मौजूद है। हमारे पास वही 30 पारे वाला कुरान है, 114 सूरे वाला कुरान है। लेकिन हाँ, जिनके यहाँ कुरान बकरियां चर गई हो, उनके यहाँ ये मुमकिन है 30 पारे का कुरान हो चाहे 40 पारे का कुरान हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए, मैं टाइम का, अगर मुझे टाइम दिया जाता है उसकी पाबंदी बहुत करता हूँ। लोग चाहे जो है वो 7वें अर्श पे पहुँच के मुझे सुने और सुनाने का मौका दें, मैं उसकी बहुत पाबंदी करता हूँ। जो हज़रात मुझे पहले सुन चुके हैं इस बात को बेहतर उसकी तस्दीक करेंगे। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, एक आखिरी बात और रब्त मसाइब देकर आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। हमारे और आपके 7वें इमाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़ातिमा अलैहिस्सलाम सिद्दीक़तुन शहीदा। सबसे पहले कहा सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ा का मतलब आपको पता है, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाली। लेकिन कुरान में भी यही लफ्ज़ सिद्दीक़ा इस्तेमाल हुआ है। आप सिद्दीक़ा मानिए, लेकिन उसको मानिए कि जो मासूम इमाम की ज़बान से सिद्दीक़ा कहलाए या कुरान की ज़बान में सिद्दीक़ा कहलाए, और कुरान की ज़बान में कोई और सिद्दीक़ा नहीं कहलाने वाली है। आयत नंबर 75 सूरह माइदा, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद पर, पूरी आयत नहीं पढ़ूँगा चूँकि टाइम नहीं है, वहाँ पे इरशाद हुआ वकाना उम्मुहु सिद्दीक़ा, यानी जनाबे ईसा की माँ सिद्दीक़ा थी। काना या कुलान, और उनका काम ये था कि वो दोनों खाते थे। देखिए, जो कुरान की आयत है, मैं ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ तसर्रुफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अजीज़ों और दोस्तों, अहले वला की तसल्ली के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बड़ा फ़र्क है जनाब मरियम में और जनाब ईसा में। इसी तरीके से जनाब फ़ातिमा में और आपके बेटे हसन व हुसैन में, इनके बारे में जब कुरान ने इनका तारुफ़ कराया तो इस तरीके से नहीं कहा काना या कुलान ता, वो खाना खाते थे। खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन जब इनका जिक्र किया, कहा वही मिस्कीन व यतीम व असीरा, या अल्लाह की मोहब्बत खुद नहीं खाते बल्कि यतीम असीर को अपना खाना उठा कर दे देते हैं। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब आवाज़ दी कि खुदा का हुक्म था जो पंजतन ज़ेरे किसा आए, ये वो महफिल नहीं है जिसमें जो चाहे चला आए। और ये अहले बैते पैगम्बर की मेराजे सखावत है, इधर से रोटियां जाएं उधर से हालात आए। और ये अहले बैते पैगम्बर की मेराजे तहारत है, इधर चादर में वो आए उधर से इन्नमा आए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वकाना उम्मुहु सिद्दीक़ा, जनाबे मरियम की माँ जनाबे मरियम क्या सिद्दीक़ा थी, जनाबे ईसा की माँ सिद्दीक़ा थी। अच्छा, एक बात और रब्त मसाइब दे के ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। जनाबे सही मुस्लिम, जिसे मुसलमानों ने भी सही तस्लीम किया है, मैं उनकी ही किताब से एक बात कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि सिद्दीक़ और सिद्दीक़ा की बात आ गई है दरमियान में। वो मुबाहला का जिक्र करते करते कहते हैं कि रसूलुल्लाह अगर तने तन्हा जाते मुबाहले में, तो क्या नौज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह मुबाहला हार जाते? कौन ऐसा मुसलमान है जो ये कह सकता है? खाकम बैदान नहीं, हर कोई ये कहेगा नहीं। रसूलुल्लाह भी अगर तने तन्हा मुबाहले में जाते और पंजतन को अपने हमरा ना ले जाते, तब भी वो मुबाहला जीत जाते। देखिए, अरबी का एक कायदा है कि तोरफुल अशिया बेअज़दादिहा,
ہر شے اپنی اپوزٹ اور ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ابھی اس وقت رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے۔ ایک انسان یا تو جاہل ہے یا تو عالم ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ مباہلے میں آپ کو پتہ ہے معاملہ کیا تھا؟ وہاں پہ جھوٹوں پہ جا کر لعنت کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے جھوٹوں کے مقابلے میں اسی کو لے جانا ہے پیغمبر کو جو صدیق کی منزل میں ہو، جو صدیقہ کی منزل میں ہو۔ تو عزیزوں اور دوستوں، جناب محمد مسلم صاحب صحیح مسلم کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ اپنے ساتھ علی کو لے گئے، فاطمہ کو لے گئے، حسن کو لے گئے، حسین کو لے گئے، تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دے کہ یاد رکھو جو بھی پیغمبر کے مقابل میں ہوگا آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی فاطمہ زہرا کے مقابل میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی حسن مجتبیٰ کے مقابل میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی حسین شہید کربلا کے مقابل میں آئے گا وہ جھوٹا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ اسی پہ مرتے ہیں، کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ صدیق بنا کر جھوٹوں کو کچھ لوگ اسی پہ مرتے ہیں، کاذب کی پرستش کرتے ہیں، کب اپنے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور رضوان در معصومہ پر کر کے کھڑا کہتا ہے میں درزی ہوں، رضوان در معصومہ پر آ کر کے کہتا ہے میں درزی ہوں۔ اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ رضوان در معصومہ پر کہتا ہے کھڑا میں درزی ہوں، اب بولو فرشتے جھوٹے ہیں یا وہ بھی تقیہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے جناب مفضل ہیں، راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کو غسل کس نے دیا؟ تو میرے مولا نے تڑپ کے کہا کہ میرے جد امجد مولا علی، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہیں غسل دیا۔ اب راوی کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک خاتون ہیں اور یہ ایک مرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا دستور یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیتا ہے اور عورت کو عورت غسل دیتی ہے۔ اب مولا نے اس کا چہرہ پڑھا اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ کہ جناب مریم بھی صدیقہ تھیں، ان کو بھی جس نے غسل دیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب عیسیٰ نے انہیں غسل دیا ہے۔ تو عزیزوں اور دوستوں میں کہوں گا لیکن مولا بڑا فرق ہے، جناب عیسیٰ نے جو جناب مریم کو غسل دیا تھا اور جب میرے مولا علی نے فاطمہ زہرا کو غسل دیا ہے تو اس وقت میری بیوی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، بازو پہ نیل کے نشان تھے۔ اجرکم اللہ، میں نے ربط مصاحف دے دیا، آزادار ہو۔ ایک مرتبہ مولا علی گھر سے باہر سے گھر میں تشریف لائے، ایک مرتبہ دیکھا سیدہ اپنے دونوں زانوؤں میں اپنے سر کو دیے ہوئے اور گھٹنوں میں اپنے سر کو دے کر گریہ و زاری میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا، کہا اے بنت رسول، ارے آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے میں کسی وجہ سے، میں اپنی وجہ سے نہیں روتی بلکہ آپ کی وجہ سے روتی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اے علی آپ کا کوئی حامی نہیں ہوگا، آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ارے میں جب تک زندہ ہوں اپنے پورے قد و قامت سے آپ کی دفاع میں رہتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد بی بی نے بھی ادھر سے ایک سوال کر لیا، اے علی ارے میں نے آپ کی مظلومیت میں ایک جملہ سنا ہے، اب آپ مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، کوئی آپ کا جواب سلام نہیں دیتا۔ آزادارو، میرے مولا نے تڑپ کے کہا ارے تم اے شہزادی تم یہ کہتے ہو مجھے کوئی سلام نہیں کر، ارے علی اب سلام کرتا ہے تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا۔ آزادارو، آپ کو مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی اب علی کو لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ علی کے سلام کا جواب دے۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، بڑے قیامت کی شب ہے،
आज़ादारों, आपको पता है शहजादी के मसाइब बहुत ही अजीम है। जिस तरीके के आपके फ़ज़ाइल है इसी तरीके के आपके मसाइब है। आज़ादारों, आप देखें और मुलाहिज़ा करें, आले मोहम्मद के घर की दो हस्तियाँ ऐसी हैं जो जवानी में बूढ़ी हो गई। एक तो बीबी फातिमा ज़हरा जो 18 बरस की शहजादी, लेकिन जब घर में उठती है तो दीवार को अपने हाथों का सहारा देती है और जब चलती है तो अपनी असा के सहारे से रास्ता तय करती है। और दूसरे जवान का नाम है सैयदे सज्जा। अरे सैयदे सज्जा आले मोहम्मद की वो हस्ती है, वो जवान है जिसे तौके गिराबार ने सही से जिंदगी में खड़े नहीं होने दिया। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के, सिवाय गम अहले बैत के। आज़ादारों, रवायतों में मिलता है कि जब आखिरी वक्त आया तो एक बार तबा शहजादी ने अपने पास बुलाया, अबुल हसन अरे ज़रा आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। ला यबका ली इल्ला रमकुम मिनल हया, अरे अब मेरे जान जिसमें जान बाकी नहीं है, अब कुछ ही रमक बाकी है। वहाना हीनल फिराक ज़मानल फिराक वलविदा, अब इस वक्त हमारी और आपकी जुदाई का वक्त आ पहुँचा है। अहली फस्त में कलामी, अहली अब ज़रा कान लगा के मेरी वसीयतों को सुन लो, इसलिए कि अब इसके बाद अब तुम्हें फातिमा की आवाज़ सुननी नसीब नहीं होगी। आज़ादारों, एक मरतबा शहजादी ने कहा या अली खस्सिल्नी वहन्नितनी वकफ़िन्नी वतफ़िन्नी बिल्लैल वला तोलना अहदा, अहली आप ही तरह तरह मुझे गुस्ल दीजिएगा, आप ही रात की तन्हाई में मुझे कफन दीजिएगा। और देखिए याद रखे मेरी ख़ास एक वसीयत ये है कि जालिमों को किसी एक को भी मेरी शहादत की खबर ना होने पाए, उनमें का कोई भी मेरे जनाजे में शरीक ना होने पाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लीजिए आज़ादारों, मैंने बहुत मुख्तसर किया वसाइल को, और रवायत एक आखिरी रवायत। और उसके बाद जब सारी वसीयतें फरमा चुकी शहजादी, एक मरतबा अपनी चहेती बेटी बड़ी बेटी ज़ैनब को बुलाया, जो अभी आपका सिन रवायतों ने बताया 5 बरस का सिन है। एक मरतबा अपने करीब बुलाया और कहा है बेटी ज़ैनब, अरे तुम मेरी बड़ी बेटी हो, अब घर की जिम्मेदारियां मुझे तुम्ही को सौंपना है। एक मरतबा अपने पास बुलाया और बुला के कहा ए बेटी ज़ैनब, अरे ज़रा जाओ, घर के उस गोशे में एक संदूक रखा हुआ है, उसे उठाकर मेरे करीब ले आओ। आज़ादारों, आपने कभी देखा है कि कोई 5 साल बच्ची से 18 बरस की खातून कोई बड़ा संदूक उठवाए? आप समझ रहे हैं ये यहाँ ज़हरा इतनी मजबूर थी, ताजियानों के निशान, हाथों में नील के निशान मौजूद थे, इसलिए मजबूरी थी अपनी बेटी से वो संदूक मिलाया और कहा ए बेटी ज़ैनब ज़रा संदूक को खोलो। संदूक को जैसे ही खोला शहजादी ने कहा देखो संदूक में क्या है, देखो उसको निकालो। तो एक मरतबा संदूक से एक कफन निकाला और निकालने के बाद कहा ए बेटी तुम्हें पता है ये कफन जन्नत से आया है, इसमें हुनूत है, काफूर है, ये मेरा कफन है। अरे जब मैं इस दुनिया से चली जाओ तो तुम अपने बाबा को ये दे देना ताकि इसी में मुझे गुस्ल कफन दे। उसके बाद फिर शहजादी ने कहा बेटी और देखो उसमें से दूसरी भी चीज निकालो। फिर एक दूसरा कफन निकाला, कहा है बेटी ये तुम्हारे बाबा का कफन है, ये तुम्हारे बाबा का कफन है। जब 47 हिजरी होगा तुम्हारे बाबा को शहीद किया जाएगा तो उस वक्त अपने बाबा के कफन का इंतजाम तुम्हें करना होगा। आज़ादारों, और उसके बाद तीसरा कफन निकाल के कहा ऐ बेटी ज़ैनब अरे ये तुम्हारे भैया हसन का कफन है, अरे जब वो सन 50 हिजरी में ज़हरे दगा से शहीद किया जाएगा तो उसका भी कफन तुम्ही को इंतजाम करना है। आज़ादारों, और उसके बाद बीबी खामोश हो गई, अब कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मेरी शहजादी ज़ैनब इस कमसनी में तड़प जाती है। उसके बाद कहती है ऐ मेरी मादरे गिरामी आपने सबके कफन का इंतजाम
انتظام کر دیا، لیکن میرے بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہاں؟ اب صندوق میں کوئی کفن نہیں ہے۔ ارے یہ حسین کی مظلومیت ہے، اللہ نے اس کی قسمت میں کفن نہیں لکھا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی وہ تڑپ تھی جب بی بی زینب 11 محرم کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ جب چل رہی تھی تو ایک مرتبہ اپنے بھیا کے لاشے بے گور و کفن کو دیکھ کر اپنے نانا سے فریاد کی، یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مسلومۃ الابابۃ والردا وبناتک سبایا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اور خمسہ مجالس کو اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ تمام حاضرین اور سامعین کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا منتقم خون حسین، منتقم خون زہرا، حضرت ولی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ مومن کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہم میں جو بھی مشتاق ہے، جو زیارات ہیں، ان کی اس دلی تمنا کو پوری فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہم میں جو لاولد ہیں، انہیں صاحب اولاد فرما، صاحبان اولاد کو نیک تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ سے اول اور آخری یہی دعا ہے کہ منتقم خون حسین، منتقم قاتلین زہرا، حضرت ولی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔